अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 10 दिसंबर की कॉल लेकर KC 100 इंडेक्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली स्लाइड में, जिसको हम रैप अप स्लाइड कहते हैं, आज के सेशन के हवाले से। आज का सेशन इंटरेस्टिंग था। जो एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे थे वो कंटिन्यू हुई, और मार्केट अगर देखें तो बड़ी रिस्ट्रिक्ट है उन पैरामीटर्स के बीच में, 42,300 और 42,000 या 41,997 कह लें आप उसको। बहुत अब अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त हमारे पास इस रेंज में चलते हुए इसको 5वां दिन है ये बेसिकली, ठीक है ना। 5 दिन से मार्केट इसी रेंज में चल रही, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो ऊपर चढ़ी थी मार्केट, उसमें जो बुल्स में थकावट पैदा हुई थी, वो थकावट यहाँ दूर हो रही है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन बनाने में ऐसी हालत में आसानी होती है। सिचुएशन ये है कि मार्केट ने आज 42,349 को भी टेस्ट किया, और नीचे देखें तो 41,997 को क्लोजली टेस्ट किया, तकरीबन 33 पॉइंट ऊपर उसके। और जैसा कि मिड डे कॉल में मैंने आपको बड़ा वाज़े इशारा दे दिया था कि हमें एग्ज़िट लेनी होगी 300 पे, और आपने एग्ज़िट ली भी माशाल्लाह, और फिर आपको दोबारा माल मिला 41,997 या 42,000, जहाँ जो उसका लो बना 42,030 का। और फिर मार्केट 42,190 के पास बंद हो गई, 102 पॉइंट के इजाफे के साथ। फॉरेन और लोकल फंड्स दोनों सेलिंग पे थे। लोकल फंड्स के फिगर्स थोड़े ज़्यादा हैं, फॉरेन फंड्स के कल की तरह आज भी लिमिटेड है, जबकि लोकल इन्वेस्टर ने अच्छी बाइंग की है। अब जनाब, ख़बरों के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास पहली इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से ये है कि जो फाइज़र की वैक्सीन है, उसमें 2 पेशेंट ऐसे एलर्जीज़ को सीरियसली वो किया है उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, जो उसका साइड इफ़ेक्ट आया है उनमें। तो इस वजह से उन्होंने अलार्म दिया है कि जो भी लोग एलर्जीज़ में हैं वो इस वैक्सीन से के बारे में सोचें, कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, तो उनको कंसर्न होना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जो डेटा आया है वो शेयर किया है, 15.2 मिलियन बैरल्स। तो बेसिकली ये जो इन्वेंट्री है वो बढ़ गई है। US जॉब ओपनिंग राइज मॉडरेटली, ले ऑफ्स इंक्रीजेस। अच्छा, ले ऑफ फिर भी बढ़े हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। जॉब ओपनिंग मॉडरेट तरीके से बढ़ तो रही है, मगर ले ऑफ क्यों इंक्रीज़ हुआ है, दैट आई डोंट नो। अच्छा, फिर एक खबर है S&P डाउ हिट ऑल टाइम हाई। अच्छा, ये ऑन वैक्सीन होप। अच्छा, मैं आपको कुछ दिन पहले भी, बल्कि 2-3 दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि वैक्सीन को लेके खबर बनती रहती है, वैक्सीन की वजह से ऊपर हो गया, फिर जो नंबर ऑफ़ डेथ है उसकी वजह से मार्केट नीचे हो गया। मार्केट जब नीचे जाती है तो कहते हैं नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है US में वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए मार्केट नीचे चली गई। और फिर ज़रा सी ऊपर चली जाए तो कहते हैं वैक्सीन होप से ऊपर चली गई। अब चूँकि वैक्सीन लगी है तो ये होप की बात करेंगे, मगर आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो एलर्जीज़ के हवाले से। नंबर 2, अगर इस वक्त आप मार्केट को देखें, ग्लोबल इंडिसेस को, तो वो अभी जब मैं ये कॉल पे काम कर रहा था तो मैं देख रहा था मोस्टली जो इंडेक्स है वो डाउन है इस वक्त भी। US फ्यूचर्स, डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक सारे डाउन है इस वक्त, कोई भी इस वक्त बुलिश ट्रेड नहीं कर रहा है। एनीवेज, अब आ जाते हैं लोकल न्यूज़ पे। यहाँ पर थोड़ी परेशान कुन गुफ्तगू है, क्योंकि इंडिया जो है, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को इंगेज करना चाह रहा है किसी मुसीबत के साथ, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक्स का पाकिस्तान ने बड़ा ही मर्दानावार जवाब दिया था। उसके बावजूद भी इंडिया को शायद अभी भी अकल नहीं आई और वो फिर ऐसा करने जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो एक और ख़बर है जो
اکانومی کے حوالے سے آپ اس کو بہت تھوڑا سا نیگیٹو سینٹیمنٹ دے سکتے ہیں، مگر پاکستان کی حقوق اور سالمیت کے حساب سے بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان ریجیکٹ آربیٹری اینڈ سلیکٹو یو ایس ڈیزگنیشن آن ریلیجس فریڈم بلیک لسٹ۔ فارن آفس نے پاکستان کے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ اپنی منمانی کریں، جس کو چاہے ریلیجس آؤٹ فٹ قرار دے دیں، جس کو چاہے کھلا چھوڑ دیں۔ انڈیا کے اندر کس طریقے کی وائلیشن ہو رہی ہے مذہبی معاملات کو لے کے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں۔ سکھوں کے ساتھ تو اتنا کچھ نہیں ہوا، مگر کرسچنز اور مسلمز کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں۔ تو بہرحال اس حوالے سے پاکستان نے اس کی پالیسی کو ریجیکٹ کیا ہے جو انہوں نے ایکٹ بنایا ہے کوئی۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان چائنا نے جوائنٹ ایئر ایکسرسائز کی ہے شاہین 9 کے نام سے۔ تو بہرحال ایسے وقت میں جب انڈیا سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا یہ ایکسرسائز کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو انڈیا کو پاکستان ایئر فورس بڑی اچھی طرح یاد آ جائے گا، تو وہ واپس اپنی خندقوں میں چلا جائے گا۔ منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسد عمر صاحب ونس اگین ارجڈ دا ماسز ٹو اسٹرکٹلی فالو دی سیفٹی۔ یہ بیچارے روز ہی کہہ رہے ہیں ٹو ہیلپ میٹیگیٹ اٹس اسپریڈ ڈیورنگ دی پینڈیمک سیکنڈ ویو۔ یہ روزانہ یہ بیچارے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ لوگ ان کو سمجھیں اور ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کو ہم صرف ایس او پیز کے ذریعے اس کے اسپریڈ کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ مگر بہرحال پنجاب میں جو صورتحال ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ سمجھی جا سکتی ہے کہ شاید کوشش پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کی ہو، کیونکہ پی ڈی ایم اپنے لائے عمل کا کسی حد تک اعلان کر چکی ہے کہ وہ اس لاہور جلسے کے بعد جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کا پروگرام رکھتی ہے۔ اللہ بہتر کرے، کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتا میں۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ تو جناب جس طرح میں نے بتایا کہ 5 سیشن ایک ساتھ ہم نے رینج میں ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم ترین بات جو میں آپ سے یہاں شیئر کروں گا کہ 42,190 جو ہے اس کو مارکیٹ نے، آپ لوگ کے پاس اگر یہ ہے کیا کہتے ہیں جو روز کی کال آتی ہے، اگر وہ محفوظ ہوتی ہے تو آپ اس میں جو میں چارٹ بنا کے پوسٹ کرتا ہوں اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں روزانہ ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں 42,190 کو بیئرز جو ہے ناک کرتے رہے، بار بار ناک کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ انڈیکس میں دیکھیں تو آج بھی اس نے لو بنایا 42,024 کا، کل اس نے لو بنایا 41,946 کا، پرسوں اس نے لو بنایا 42,044 کا، اس سے پہلے اس نے 4 دسمبر کو لو بنایا 42,207 کا، اور اس سے پہلے 42,047 کا۔ تو اصولی طور پہ 42,040-45 کے اراؤنڈ ہمارے پاس 1 2 3 4 لو ہیں۔ تو یہ سارے لو اس وقت بنے جب اس نے 42,190 کو توڑا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اگر میں نے یہی چیز واضح کرنے کی کوشش کی ہے کال میں کہ اگر کل مارکیٹ 42,190 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو نو، ہم بالکل بھی کوئی اچھی امید نہیں رکھیں گے۔ ہم اس کو لمیٹڈ ایگزاسشن سمجھیں گے کہ مارکیٹ ایگزاسٹ ہو سکتی ہے۔ تو بیٹر بی کیئرفل، ٹھیک ہے نا، ٹارگٹ کریں۔ کیئرفل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا مال بیچ باچ کے بھاگ جائیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کہ آپ مال بیچ دیں۔ یہ تو بیسیکلی آپ کو سگنل دیا جا رہا ہے کہ بھائی جو مال تم خرید نہیں پائے تھے اوپر کے ریٹ میں وہ نیچے بائی کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی 42,190 کے نیچے اگر ٹریڈ ہو تو بائنگ اپرچونٹی کریٹ ہوگی، بائنگ پیراڈائز بنے گی مارکیٹ، کیونکہ اس وقت مارکیٹ کا مومنٹم بہت اچھا ہے اور وہ بلز کے فیور میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مارکیٹ 41,997 کو توڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقینی طور پہ 41,750 680 کے پاس جا کے مارکیٹ کو سپورٹ ملے گی۔ کنسیڈرنگ دا سچویشن، پولیٹیکل والیٹائل سچویشن اور پی ڈی ایم کا جلسہ، اس کو لے کے اگر ہم تمام چیزوں پہ غور کریں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، گر سکتی ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا کنسرن ہو سکتا ہے، اسپیشلی جمعے کے دن تو مطلب بالکل کنسرن ہو سکتا ہے۔ اور
میں بڑا الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ 100% اور 80% لیکوڈیٹی پہ آ گئے صرف پی ڈی ایم کے جلسے کو لے کے. تو اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اس کو اس طرح سوچا. اور دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر مارکیٹ میں ایک دن میں کام نہیں کروں گا یا ایک دن بائنگ نہیں کروں گا یا میں پیچھے ہٹ کے کھڑا رہوں گا تو ایسا نہیں ہے کہ ساری میری اپرچونیٹیز ختم ہو جائیں گی. نو, اللہ تعالیٰ نے بڑی ورائٹی رکھی ہوئی ہے انسان کے لیے کہ اس کے پاس ہر وقت مواقع ہوتے ہیں. بہترین کاروباری یا بہترین انسان وہ ہے جو وقت کی ضرورت کو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کیجئے پی ڈی ایم سے کوئی کنسرن پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, میں اپنی پوزیشنز کو کم کروں گا اور میں ایسی پوزیشنز لے کر رہوں گا کہ جس کو میں کنٹرول کر سکوں, قابو کر سکوں, ٹھیک ہے. نہیں, یہ تو ہو گئی پی ڈی ایم کے حوالے سے بات. اب ٹیکنیکلی جس طرح میں نے بتا دیا کہ 42,190 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پہلا ٹارگٹ 41,997. 41,997 کو توڑے گی تو پریشر بڑھے گا اور وہ پریشر جو ہے 41,700 تک لے کر جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر مارکیٹ کو تیزی کرنی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, 42,349 314 کو توڑے, اس کے اوپر مارکیٹ میں تیزی ہوگی. اور اگر ایسا ہوا تو مارکیٹ 42,610 557 کو ٹارگٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب اس میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں, مارکیٹ چاہے ڈپریس ہو, چاہے لمیٹڈ ایگزاسشن ہو, چاہے اس میں تھوڑی سی زیادہ سیلنگ ہو جائے, لائک 41,700 پہ چلی جائے, باہر صورت جو چند اسٹاک ہے, آپ کو اسکرپٹ کال تو مل ہی رہی ہوتی ہے, چند اسٹاک ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی پرفارم کر رہے ہوں گے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور چند اسٹاک ایسے ہوں گے جو اس وقت بائی کریں گے تو اسی دن آپ کو زبردست گین دے دیں گے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ اسکرپٹ اپڈیٹ میں ملی جائیں گی, جو کہ اس کال کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد آپ کو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. کال کو شیئر کیجئے اپنے احباب کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت صحت مند رکھے, کامیابیاں دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.